کہ ماریہ نصرانی ایک روایت کرتی ہے کہ میں چھوٹی سی تھی تو میرے والد کا انتقال ہو گیا اور بھوک کی وجہ سے میری بہن جو ہے نا وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ اتنی دیر میں اپنی والدہ سے کہہ رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یاد کرو کہ وہ ہماری مدد کے لیے آئیں، تو کہنے لگی کہ حضرت عیسیٰ تو آسمانوں میں پرواز کر گئے ہیں۔ تو یہ ہم ذکر کر رہے تھے تو اچانک کیا ہوا، دروازے پہ دستک ہوئی تو ایک اللہ کا بندہ آیا ہے اور اس نے ہمارے لیے غذا کا اہتمام کیا ہے اور غذا جو ہے وہ دے کے گئے ہیں۔ عزیزان محترم، صرف یہ نہیں بلکہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک دن مولا متقیان آ رہے ہیں، ایک خاتون مشکیزہ اٹھا کے اپنے گھر میں آ رہی ہے تو مولا پوچھتے ہیں کہ تمہارا کوئی گھر میں مرد نہیں ہے جو یہ کام کرے؟ تو یہ کہنے لگی کہ ہاں میرا شوہر تھا وہ جنگ صفین میں مارا گیا، اب کوئی بھی جو ہے وہ کام کرنے والا نہیں، میں اکیلی ہوں۔ عزیزان محترم، یہ امام اجتماعیت، یہ امام عدل و عدالت، میرے مولا نے فرمایا اچھا یہ مشکیزہ مجھے دے، میں تمہارے گھر پہنچا کے آتا ہوں۔ عزیزان محترم، گھر میں جب میرے مولا آتے ہیں اور اس کے چھوٹے بچوں کو میرے مولا نے اٹھایا ہے اور فرماتے ہیں کہ اے خاتون تو اپنے گھر کے سارے کام کاج کر، تو روٹی پکا۔ عزیزان محترم، جب یہ کام کر رہی تھی تو ہمسائی عورت آتی ہے، پوچھتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ جو مرد تمہارے گھر میں آیا ہے یہ کون ہے؟ کہنے لگی کہ مجھے تو نہیں پتہ۔ تو اس خاتون نے کہا کہ اے علی یہ المرتضیٰ ہیں جو تیرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ امام مہربانی، یہ امام رؤوف جو یتیم کوفہ، جو بیوجات کوفہ کو رات کو لنگر اور غذا جو ہے پہنچایا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، یہ عبادت گزار امام، یہ روزہ دار امام 19 کی شب کو اپنے ام کلثوم کے گھر میں ہیں تو کبھی جو ہے وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی وہ رات ہے کہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ بار بار جو ہے وہ باہر آتے ہیں صحن میں اور ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ عزیزان محترم، جب آپ مسجد کوفہ کی طرف آنے لگے ہیں تو کیا ہوا کہ جو مرغابیاں آپ نے رکھی ہوئی تھیں انہوں نے امام کے دامن کو پکڑ لیا۔ میرے مولا نے کہا کہ ام کلثوم اگر ان کو دانہ پانی دے سکو تو گھر میں رکھنا وگرنہ آزاد کر دینا۔ عزیزان محترم، میرے مولا چلتے ہوئے مسجد کوفہ میں آئے ہیں۔ یہ روایات کے جملے ہیں کہ میرے مولا نے نماز نافلہ فجر کو شروع کیا۔ اس ملعون نے عبد الرحمن ابن ملجم ملعون نے تیر میں بجھی ہوئی تلوار کا وار کیا۔ جب یہ تلوار لگی ہے نا میرے مولا کے سارے اقدس کے اوپر تو ایک دفعہ آواز آئی واللہ تہدمت ارکان الہدا، فرمایا ابھی ہدایت کے ستون گر گئے ہیں۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ پورے کوفے میں یہ آواز کا گونجنا تھا۔ میرے امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام آتے ہیں، اپنے بابا کا سر اپنی گود میں رکھتے ہیں۔ عزیزان محترم، میرے مولا کی ریش مبارک خون سے خضاب ہو گئی ہے۔ عزیزان محترم، مختصر کروں، میرے مولا کو اٹھا کے گھر کی طرف لے کے آتے ہیں۔ عزیزان محترم، میرے مولا نے گھر میں کے قریب جا کے اپنے صحابہ کو کہا کہ اے میرے صحابیوں، اگر ہو سکے تو تم چلے جاؤ، میں خود چل کے اپنے گھر جاؤں گا۔ صحابہ نے کہا کہ مولا یہ کیا وجہ ہے، کیوں آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ آپ نحیف ہو چکے ہیں، ہم چاہتے ہیں آپ کو گھر پہنچا کے آئیں۔ تو وہاں میرے مولا نے کہا کہ میرے صحابیوں، میں نہیں چاہتا زینب اور ام کلثوم کے رونے کی آواز تمہارے کانوں پہ آئے۔ عزیزان محترم، میں کہوں گا مولا آج تو آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آج تو حجت خدا ہیں، آج تو آپ کے ساتھ حسنین شریفین ہیں، قمر بنی ہاشم ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابیوں چلے جاؤ، میں زینب کی رونے کی آواز برداشت نہیں کرتا، کسی غیر محرم کے کانوں پہ پڑے۔ عزیزان محترم، یہ دیکھیے میرے مولا بہت ہی شجاع تھے، جب زخم لگا ہے تو روئے نہیں ہیں بلکہ حسن اور حسین کو بھی دلاسا دیا، کہا بیٹا رونا نہیں ہے، انشاءاللہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ لیکن عزیزان محترم، جیسے ہی جب گھر میں آئے ہیں، جناب زینب کو روتے ہوئے دیکھا ہے، جناب ام کلثوم کو روتے ہوئے دیکھا ہے تو برداشت نہیں کر سکے، بلک بلک کے روئے ہیں امام علی علیہ السلام۔ عزیزان محترم، مختصر کروں، کیا ہوا جب 21 کو طبیب نے کہا کہ مولا زہر پھیل چکی ہے، آپ جو ہے وصیت کیجئے، تو بتایا گیا تھا کہ اگر دودھ پیئیں گے تو یہ زہر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، بعض روایتوں میں ہے کہ یہ
یتیموں کا وارث امام، یہ امام الرؤوف، یہ امام مہربانی، جب یہ پتہ چلا نا کہ جن کو غذا اور دودھ مولا متقیان پہنچایا کرتے تھے، تو وہ سارے یتیموں نے، مسکینوں نے، بچوں نے اپنے اپنے حصے کا دودھ اٹھایا ہوا ہے اور لے کے آتے ہیں مولا کے لیے۔ تو جب بتایا گیا کہ اب جو ہے وہ مولا کے جسم میں زہر پھیل چکا ہے اور میرے مولا کی روح جو ہے وہ پرواز کر چکی ہے، عزاداران محترم، وہ یتیموں نے جو دودھ کے کاسے پکڑے ہوئے تھے وہ زمین پہ گر گئے۔ عزاداران محترم، مختصر کروں، میرے مولا نے ایک وصیت کی تھی اپنے بیٹے حسن کو اور کہا تھا، بیٹا حسن، اگر میں زندہ رہوں تو خود میں قصاص کروں گا، لیکن اگر میں دنیا سے چلا گیا، میں اللہ کی ملاقات کے لیے چلا گیا، تو بیٹا یہ تمہارے نانا کی وصیت ہے کہ ابن ملجم کے لاشے کو مسلح نہیں کرنا۔ عزاداران محترم، مسلح کسے کہتے ہیں کہ یعنی اس کے ناک، کان اور اس کے ہونٹوں کو نہیں کاٹنا، اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرنا۔ فرمایا اس لیے کیونکہ تمہارے نانا نے کہا تھا کہ اگر کتا بھی مر جائے، خنزیر بھی مر جائے، تو کسی کی لاش، کتے اور خنزیر کی لاش کو بھی ٹکڑے نہیں کرنا۔ تو عزاداران محترم، میں کہوں گا مولا آج آپ وصیت کر رہے ہیں، لیکن آئیے ذرا کربلا میں دیکھیں کہ آپ کا بیٹا حسین ہے جس کی لاشوں کو پامال کیا جا رہا ہے، مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف اور شمال کے جنوب کی طرف۔ عزاداران محترم، میرے مولا کے لاشے کو تیار کیا گیا، تابوت کو تیار کیا گیا، آگے سے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، پیچھے سے جو ہے وہ امام حسن اور حسین نے اور اہل بیت نے اٹھایا ہوا ہے، اور کوفے کے باہر جہاں آج نجف اشرف ہے وہاں امام کو دفن کیا گیا۔ میں کہوں گا مولا آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو کفن دیا گیا، آپ کی تشییع جنازہ ہوئی، لیکن ہمیں ایک جنازہ کربلا میں نظر آتا ہے۔ یہ ایسا جنازہ ہے کہ جسے غسل دیا گیا ہے اس کے بدن کے خون کے ساتھ، اور جسے کفن پہنایا گیا ہے تو کربلا کی تپتی ہوئی ریت کے ساتھ۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ای منقلب ینقلبون۔